کو ایک بات بتا دوں تاکہ اب آپ کو اطمینان ہو، اور جتنی باتیں کہوں غور سے سن لیجئے گا۔ میرا 14 گھنٹے کا آپریشن ہوا ہے، اور ہمت کر کے میں مبارک پور آیا۔ وہاں بھی صرف آدھا گھنٹہ میں نے تقریر رات کے 2:30 بجے سے لے کر 3 بجے تک کی ہے۔ اشرفیہ کا معمول یہ رہا ہمیشہ سے ہے کہ اس اجلاس میں آخری تقریر حافظ ملت کے اس خادم کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد دستار بندی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں ہمارے امیر اللہ خان پردھان کی محبت 2 سال سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ حضرت تھوڑی دیر کے لیے آپ آ جاتے۔ میں نے کہا انشاءاللہ ہر حال میں آؤں گا۔ آج اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کرا دیا ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ بہت سنجیدگی کے ساتھ تھوڑی باتیں سن لیجئے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم بزرگوں، ہم اور آپ جس دین کو مانتے ہیں اس کا نام اسلام ہے، اور جب ہم اسلام کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارا نام مسلمان ہو جاتا ہے۔ دیہات کا مجمع ہے، اس لیے ہم بہت آسان زبان میں آپ سے بات کریں گے۔ دیکھیے، ایک نام ہمارے گھر والوں نے ہمیں دیا، عبید اللہ خان۔ نام عبید اللہ، برادری پٹھان، ضلع اعظم گڑھ۔ تو اب ہم کس نام سے مشہور ہوئے؟ عبید اللہ خان اعظمی۔ ایک نام ہمیں پارلیمنٹ نے دیا، پارلیمنٹ کا الیکشن جیتے، تو اب ایک نام اور بڑھ گیا، عبید اللہ خان اعظمی، ممبر آف پارلیمنٹ۔ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی ڈاکٹر راز صاحب ہیں، اور بھی علماء ہیں، ان کو نام دیا گیا۔ اشرفیہ گئے، عالم ہوئے تو ایک نام عالم ہو گیا، فاضل ہوئے تو ایک نام اور ملا، یہ کس نے دیا؟ مدرسے نے۔ مفتی ملے بنے تو ایک نام اور دیا، مفتی ہو گئے۔ یہ ہمارے امیر اللہ خان ہیں، آپ نے ان کو جتوا دیا تو ایک نام آپ نے دے دیا، یہ پردھان ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ہمارا ایک بچہ یونیورسٹی میں گیا، میڈیکل سائنس میں کامیابی حاصل کی، تو ایک نام اس کالج نے دیا، ڈاکٹر صاحب۔ انجینئرنگ کالج میں آپ گئے، آپ وہاں پاس کر گئے تو وہاں بھی آپ کو ایک نام ملا، انجینئر صاحب۔ اور اسی طرح سے پڑھانے لگے، آپ ایم اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا تو یونیورسٹی نے آپ کو ایک نام دے دیا، پروفیسر صاحب۔ اسی طرح سے سارے نام، یہ نام دیے کس نے؟
ہمارے سماج نے. یہ پہچان ہماری کس نے کروایا؟ ہماری یونیورسٹی نے. یہ پردھانی کی ہمیں جو سوغات ملی ہے ہمیں یہ نام کس نے دیا؟ ہمارے گرام سماج نے. تو یہ سارے نام دینے والے ہیں مخلوق. تو یہ سارا نام تو مخلوق نے دیا. اچھا، اس کے بعد اور نام آئے ذات برادری کے حساب سے. ایک نام انصاری آیا، ایک نام پٹھان آیا، ایک نام شیخ آیا، ایک نام سید آیا. ہے نا یہ سب نام؟ اور اسی سے نہ پہچانے جاتے ہیں. اچھا، تو یہ بتائیے کہ جو لوگ پیدا ہوئے انہوں نے تو اتنے نام دیے آپ کو، اور جس مالک نے آپ کو پیدا کیا بلا نام کے چھوڑا؟ کیا اس مالک نے کوئی نام آپ کو نہیں دیا ہوگا؟ تو سماج نے جو نام دیا یہ فخر کرنے کا ہے، یا پیدا کرنے والے نے جو نام دیا وہ فخر کرنے کا ہے؟ سبحان اللہ. ہے نا؟ تو اللہ سے ہم نے پوچھا مالک تو نے بھی ہمیں کوئی نام دیا ہے؟ کہا جب تم نے ہمارا دین قبول کر لیا تو ہم نے بھی تم کو ایک نام دیا. قرآن پاک میں ہے هو سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھ. اب آپ سوچیں، پٹھان ہونے پہ ہم کو فخر، انصاری ہونے پہ ہم کو فخر، منصوری ہونے پہ ہم کو فخر، پردھان ہونے پہ ہم کو فخر، ایم پی ہونے پہ ہم کو فخر، اور جو سب سے بڑا نام تھا اس پر ہمیں کوئی فخر ہی نہیں. نہ نام کی عزت کیا، نہ کام کی عزت کیا. اللہ. ہمارا سماج ایسا سماج بن گیا. اللہ. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کسی نے زبردستی مسلمان تو نہیں بنایا نا بھائی. آپ کے دشمنوں کا پروپیگنڈا تو یہی ہے کہ زبردستی تلوار کے زور سے آپ کو مسلمان بنا لیا گیا. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سچائی تو نہیں ہے. غور سے سنیے گا باتیں، کام کی باتیں کچھ بتا کے جانا چاہتا ہوں. سچائی کیا ہے یہ بتائیے. پٹھانوں میں تو عام طور پہ یا لوگ پولیس میں جاتے ہیں یا لوگ فوج میں جاتے ہیں. ہمارا خالص پور اس معاملے میں سب سے زیادہ بدنام. یا وہاں فوجی زیادہ میں، وہاں تو عالم بھی کیپٹن ہے فوج کا بھائی. واہ واہ واہ. ہمارے ماموں مولانا عبدالجبار خان رہبر اعظمی زبردست عالم، قرآن کریم کا پورا ترجمہ انہوں نے فوج میں رہ کر کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ان کا پورٹ فولیو فوج میں کیا تھا؟ کیپٹن. تو یہاں تو مولوی بھی کیپٹن ہے. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا فوج میں جو آپ کا بچہ گیا یا پولیس میں جو گیا زبردستی کر کے پولیس والے لے گئے آپ کو؟ فوج والے زبردستی کر کے لے گئے؟ آپ اپنی مرضی سے گئے نا. آپ کے دل میں خواہش ہوئی کہ نہیں مجھے انسپکٹر بننا ہے، پولیس میں جانا ہے، مجھے آئی ایس اور آئی پی ایس بننا ہے، کلکٹر اور کپتان بننا ہے، مجھے پولیس میں جانا ہے، ایڈمنسٹریشن میں جانا ہے. آپ اپنی خواہش سے. اچھا، جب جانے کی بات آئی تو آپ نے کیا کیا؟ جاڑے کے زمانے میں جہاں سب لوگ سو رہے تھے وہاں ماہ پور کی سڑک پر آپ 2 گھنٹہ دوڑ رہے تھے. واہ واہ جی. اس لیے کہ وہاں اصول ہے کہ آپ کی سانس صحیح ہونی چاہیے جی. آپ کا سینہ اتنا انچ ہونا چاہیے، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے. تو جتنی بچوں کو ذرا چپ کرائیے، چپ کروائیے ذرا سا، کچھ کام کی بات کر لیں. جی جی جی. اچھا، تو آپ کا بچہ یہ جو رات کی نیند توڑ رہا ہے، آسان بات تو نہیں ہے نا رات کی نیند توڑنا، وہ بھی جاڑے کے زمانے میں. مگر یہ توڑے ہوئے ہے اور ایک دم دوڑ دھوپ کر رہا ہے، چھاتی پھلا رہا ہے. 56 انچ کی نہیں بنا رہا ہے، وہ تو گدھوں کی ہوتی ہے. ہاں ہم نے کسی انسان کی 56 انچ کی چھاتی نہیں دیکھا. بیل کی ہوتی ہے، گدھے کی ہوتی ہے، بھینسے کی ہوتی ہے، آدمی کی تو نہیں ہوتی. اب آدمی کے روپ میں ایک بھینسا اگر دلی میں بیٹھ گیا ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے. تو خیر چھوڑیے ان باتوں کو.
عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی مرضی سے گئے ہیں آپ فوج میں، کسی نے زبردستی آپ سے نہیں کیا ہے. پولیس میں گئے ہیں تو اپنی مرضی سے آپ گئے ہیں. جب تک نہیں گئے تھے، خوب غور سے سن لیجئے گا بات، اور ذرا یہ چپ چاپ کروائیے. ہٹا کے پیچھے کر دیجیے. ہاں، تھوڑا کام کی بات ہو جائے. جی جی جی. ہاں، سنو، غور سے سنو بات. خوب غور سے سننا بات، بہت کام کی بات کر کے جانا سبحان چاہتا اللہ، ہوں. ماشاء اللہ. جب آیا ہوں تو جو نمک کھایا ہے پردھان کا اسے حلال بھی کرنا ہے. ہاں. عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ اب وہ تو گیا اپنی مرضی سے، کوئی زبردستی نہیں لے گیا. جب تک نہیں گیا تھا، وردی نہیں پہنی تھی، تب تک تھانے کی ذمہ داری ملی اس کو. کیا بات. آپ کے یہ کرہاں بازار میں رات بھر پولیس ڈیوٹی دیتی ہے نا. کیوں دیتی؟ اس لیے کہ جب تم داخل ہو گئے ہو فوج میں تو صرف انسپکٹر صاحب کہلانے سے کام نہیں چلے گا. جو انسپکٹر کے فرائض ہیں، جو ڈیمانڈ ہے، اس کو پورا بھی کرنا پڑے گا. واہ 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 واہ، بے شک. تو جب تک نہیں گئے تھے، وردی نہیں پہنی تھی، تب تک تو آپ سے کسی نے ڈیمانڈ نہیں کیا تھا کہ چل کے تھانے پہ ڈیوٹی دیجئے، جاڑے کی رات میں رات بھر کرہاں اور ماہپور کی سڑک پہ کھڑے رہیے. اور فوج میں جب تک نہیں گئے تھے، وردی نہیں پہنی تھی، تب تک تو آپ سے نہیں کہا گیا تھا کہ چائنا کے بارڈر پہ جائیے. جب وردی پہن لیا تو اب ذمہ داری آ گئی. جان رہے چاہے نہ رہے، وطن رہنا چاہیے. بے شک بے شک اب وطن کے نام پر آپ شہید بھی ہو رہے ہیں، بے شک. گولی بھی کھا رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، اس لیے کہ وردی پہن لیا ہے. وردی کی توہین نہیں ہونی چاہیے. ہاں ہاں. اور اگر کچھ غدار نکل گئے، وردی پہننے کے بعد بھی غداری کیا اور وردی کی لاج نہیں رکھی، تو ایسے لوگوں کو سیدھے جیل میں پہنچا دیا جاتا ہے، سزا ہوتی ہے. اس چیز کو میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا. تو آپ کو بھی تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ مسلمان ہو جائیے. آپ بھی اسی طرح سے مسلمان ہوئے ہیں جس طرح ایک آدمی کو فوج میں جانے کی خواہش ہے، پولیس میں جانے کی خواہش ہے. تو جب تک آپ نے اسلام کی وردی نہیں پہنی تھی، آپ سے کسی نے کہا تھا کہ 5 وقت کی نماز ضروری ہے؟ بھئی مودی سے کوئی کہے گا، یہ یوگی جیسے ڈھونگی سے کوئی کہے گا کہ نماز پڑھو؟ کیوں کہے گا؟ یہ تو مسلمان سے کہا جائے گا نا. جس نے وردی پہنی ہے اس سے نہ کہا جائے گا کہ وردی کو داغدار مت کرو. بے شک. تو جب تک آپ نے نہیں پہنی تھی وردی، تب تک آپ سے نماز کا مطالبہ نہیں تھا. مگر جب پہن لیا وردی، تب کیوں نہیں نماز پڑھنا ہے؟ اللہ. یہ تو وردی کی کھلی ہوئی توہین ہے نا، یہ تو آرڈر کا کھلا ہوا النگھن ہے نا. تو وردی پہن کے النگھن کرنے والی قوم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ. جیل، مصیبت، خدا کا عذاب. اسی لیے اسلام نے ہر اس آدمی سے یہ کہا کہ جب تک کلمہ تم نے نہیں پڑھا ہے، ہم کوئی پابندی تم پہ نہیں لگاتے. ہم جب کلمہ پڑھ لیا تم نے، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اب اس لا الہ الا اللہ کو بھی ذرا سا سمجھا دوں. اس لا الہ الا اللہ میں 2 جز ہیں، ایک ہے لا الہ اور ایک ہے الا اللہ. لا الہ کا کیا مطلب؟ ہمارے پاس آئے ہو، اسلام کی چوکھٹ پہ آئے ہو، اسلام کی وردی پہننا چاہتے ہو، مسلمان بننا چاہتے ہو، بنو. مگر پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے کہو لا الہ، کوئی خدا نہیں. کیوں کہو کوئی خدا نہیں ہے؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے چاند کو خدا مان لیا، کچھ لوگوں نے سورج کو خدا مان لیا، کچھ لوگوں نے گنگا جمنا کو خدا مان لیا.
کچھ لوگوں نے پیڑ پالوں کو خدا مان لیا، یعنی گدھے کو بھی خدا مان لیا، سانپ اور چھچودر کو بھی خدا مان لیا. کس کی پوجا نہیں ہوتی؟ مان لیا نا. تو اب آپ اسلام کے پاس جب آئے ہو اور اسلام کہتا ہے کہ تم اگر مسلمان بننا چاہتے ہو اپنی مرضی سے، تو پہلی ڈیمانڈ تم سے یہ ہے کہ کہو لا الہ. ہم ان سب کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، کوئی خدا نہیں. جتنوں کو خدا مانا جا رہا ہے ان میں سے کوئی خدا ہے ہی نہیں، پہلے تو یہ مانو. اور اس کے بعد کیا ہے؟ الا اللہ، خدا ہے سبحان مگر اللہ. صرف ایک ہے، اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. سبحان ہے اللہ. نا. ہاں، ایک دم موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، ورنہ میری زبان تو تابش خنجر احساس کی آغوش میں واہ آج واہ 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 جی. ہر تمنا مجھے مجروح نظر آتی ہے. ساز ہستی سے روٹتی ہوئی آواز نشاد بار ناکامی پہ ہم سے دبی جاتی. اس کو سمجھے گا کون؟ اس لیے یہ زبان استعمال نہیں کر رہا ہوں. آپ کی زبان، آپ کی بھاشا، آپ کے کلچر کو جو چیز ایکسپٹ کرتی ہے، میں وہ باتیں آپ سے واہ کرتا ہوں. واہ واہ جی، بے اب شک. آج کلمہ بھی سمجھ لیجیے. تو اب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی خدا، ہم کسی کو خدا نہیں مانتے سوا ایک کے. اچھا، اتنے بڑے دعوے پہ تمہاری دلیل کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ. دلیل اللہ کے رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم. ہم نے نہیں دیکھا خدا کو، انہوں نے دیکھا. شب معراج دیکھا. حضرات، اسی لیے میں پورے ہندوستان میں اپنی تقریر میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اسی لا الہ الا اللہ کی تعبیر کے لیے. حضرت، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے. سبحان اللہ. ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا، کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا. لیا ہے. ہاں، سبحان اللہ، بے شک. تو یہ ہے آپ کا کلمہ. اب اس کو پڑھنے کے بعد اس کی ڈیمانڈ آتی ہے آپ کے سامنے کہ یہ تو تم نے دعویٰ کیا ہے، اور ہر دعویٰ بلا دلیل کنٹمپٹ آف کورٹ ہوا کرتا ہے. عدالتیں اس دعوے کو خارج کر دیتی ہیں جس کے پیچھے دلیل نہ ہو، ثبوت نہ ہو. تو اب آپ کے مسلمان ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے کہہ لینے سے یہ ثبوت آپ نہیں دے رہے ہیں، یہ ابھی دعویٰ کر رہے ہیں. اب دعوے پہ ثبوت چاہیے. تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی. سبحان اللہ. وہ 5 چیزیں ہر مسلمان کو جاننی چاہیے نا. بے شک. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ، دعوی توحید و رسالت. دوسری چیز ہے نماز. تیسری چیز ہے زکوٰۃ. چوتھی چیز ہے روزہ. پانچویں چیز ہے حج. جو ہی اس کلمے کو آپ نے پڑھ لیا فوراً نماز آپ پر فرض ہو گئی. یہ جو 5 وقت بلایا جا رہا ہے مسجد میں، کیوں؟ اس لیے کہ تو نے جو دعویٰ کیا ہے ہم دیکھیں تو سچا ہے اپنے دعوے میں یا جھوٹا. جہاں 5 وقت کی جب نماز آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا سجدہ بولتا ہے کہ مالک جو تیرا کلمہ پڑھا ہے اس کی دلیل یہ ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ہم تیرے گنہگار بندے ہیں مگر تیرے غدار بندے نہیں ہیں. تیرے کلمے سے ہم غداری نہیں کر رہے ہیں. ہم نے جب اسے پڑھا ہے اور پہلی ڈیمانڈ نماز کی ہے تو ہمارے سجدے اس بات کے گواہ ہیں، دلیل ہیں کہ ہم واقعی صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا.
لا سبحان